ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آیا اور اس سے پوچھا اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آج آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو کر رہا ہوں وہی کروں گا، ابھی جو کر رہا ہوں، یعنی ان کی تیاری ہی چل رہی ہے۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، گر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے واجب الاحترام قابل احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے، مالک کائنات، خالق لم یزل، رب السماوات والارض، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس کائنات کو وجود بخشا ہے اور اپنی قدرت سے ہی اس کائنات کے نظام کو فنا کرے گا۔ اس کائنات کے وجود پہ وہ کسی کا محتاج نہیں اور اس کائنات کی فنائیت پہ وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اس نے زندگی بخشی ہے اپنی قدرت سے، وہ موت بھی دے گا ہر شے کو اپنی قدرت سے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے اور ہر چیز کو وہ ختم کر کے رکھ دے گا، اسی کا نام موت ہے۔ موت جسم سے، بدن سے روح کا انقطاع اور انقتال اور انتقال کا نام ہے کہ جسم سے روح، بدن سے روح جدا ہو جاتی ہے اور پرواز کر جاتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف۔ دنیا میں آنے کی ترتیب ہے مگر جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ دادا ہے، پھر یہ بیٹا ہے، اس کے بعد اس کا بیٹا ہے، پوتا ہے، پھر کوئی پر پوتا بھی دیکھتا ہے۔ یہ آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ضروری نہیں جو پہلے آیا وہی پہلے جائے گا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ دادا اپنے پوتے کو اپنے ہاتھ سے دفن کر رہا ہوتا ہے۔ تو آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ اور موت، زندگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو آزمائش کے طور پر، امتحان کے طور پر بنایا ہے کہ دنیا یہ دارالامتحان ہے، دنیا یہ دارالغرور ہے، آخرت دارالسرور ہے۔ دنیا یہ تماشا گاہ، سیرگاہ، چراگاہ گاہ نہیں ہے۔ ہم نے اس کو سیر سپاٹے، تفریح گاہ بنا لیا ہے، تماشا گاہ بنا لیا ہے، سیر گاہ بنا لیا ہے۔ ہم نے سمجھا بس یہ دنیا ہے اور یہ کاروبار ہے، یہ تجارت ہے، یہ بینک بیلنس ہے، یہی ہنسی خوشی ہے، یہ گپ شپ ہے اور یہی رہنا ہے۔ اس کے بعد موت آئے گی، دیکھا جائے گا، قبر آئے گی، دیکھا جائے گا، حشر آئے گا، دیکھا جائے گا۔ ہم نے وہاں یہ چیز سمجھ لیا ہے اور اس کو اسی انداز میں نظر انداز ہم نے کر دیا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا میں رہ کر انسان کمائے بھی نہ، انسان دنیا میں رہ کر ہنسے بھی نہ، یہ منع نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی دنیا کمائی ہے اور ان جیسی دنیا جو انہوں نے کمائی ہے ایسی دنیا ہم کما بھی نہیں سکتے۔ جو انہوں نے کاروبار کیا تھا وہ کاروبار آج کا کاروبار نہیں۔ انہوں نے کاروبار کیا، کھیتی باڑی کی، انہوں نے عبادت ریاضت کی، گپ شپ انہوں نے بھی لگائے، ہنسی مزاح انہوں نے بھی کیے،
لیکن ان کی دنیا وہ دنیا تھی جس کے بارے میں قرآن کریم کے دوسرے پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انہوں نے وہ دنیا مانگی ہے، وہ آخرت مانگی ہے جو حسنہ ہو۔ اللہ ہمیں دنیا بھی عطا کر بہترین سے بہترین اور آخرت بھی عطا کر بہترین سے بہترین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، وہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتلائی اور سکھائی قرآن کریم کے اندر کہ تم بھی اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صحابہ کرام نے کاروبار کیا ہے، تجارت ان کی بھی تھی، بینک بیلنس ان کے بھی تھے، بلکہ وہ بینک بیلنس آج بھی وہ چلا آ رہا ہے۔ جس طرح بتلایا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جو زمین اور بیر روما کنواں انہوں نے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا اور اس سے ایک زمین آباد ہوا اور اس کے کاشتکاری چل رہی ہے، آج تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ بینک بیلنس دنیا میں بھی وہ چل رہا ہے۔ آخرت میں انعام اور جنت، رضا، اجر، نیکی، ثواب کی صورت میں تو وہ ہے ہی، لیکن دنیا میں بھی ان کے جانے کے بعد وہ کاروبار، وہ بینک بیلنس، وہ ان کا اکاؤنٹ آج بھی جاری و ساری ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، دنیا کمانے سے منع نہیں ہے شریعت میں، لیکن یہاں کمانے کے اندر لگ کر، کاروبار کے اندر لگ کر، ہنسی مذاق کے اندر لگ کر، گپ شپ کے اندر لگ کر ہم موت کو بلا دیں، حشر کو بلا دیں، قبر کو بلا دیں، اللہ کے حضور پیش ہونے کو بلا دیں، اس چیز سے شریعت نے، قرآن و سنت نے منع کیا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، یہ ہر لذات کو، خواہشات کو، چاہت کو توڑ کر رکھ دے گی۔ اس لیے ہر جمعہ نبی علیہ السلام جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد جنت البقیع تشریف لے جایا کرتے تھے۔ آخرت، قبر، موت کو یاد دلانا۔ آج جاہل اور ان پڑھ تو ہے ہی، عقل مند اور پڑھے لکھے بھی غافل ہیں اور دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں موت آنی نہیں ہے، ہمیں قبر کا سامنا نہیں کرنا، ہمیں حشر میں اللہ کے سامنے حضور پیش نہیں ہونا۔ اگر وہ یقین کے درجے میں رکھتے بھی ہیں پھر بھی غفلت اور لاپرواہی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو موت ایک بہت بڑا حادثہ اور جھٹکا ہے۔ فرمایا قیامت تو بعد میں آئے گی، لیکن جس پر موت آ گئی سمجھ لیں کہ اس پر قیامت آ گئی ہے، وہ قبر کے پاتال میں اتر چکا ہے، اس پر حساب کتاب کا معاملہ شروع ہو چکا ہے۔ 4 قسم کے عذابات اور سزائیں ہیں۔ اگر کسی کا گناہ اس قدر ہے کہ اللہ اس کو صرف دنیا میں ہی سزا دیتا ہے اور عذاب سے دوچار کرتا ہے، اس کو مصیبتوں کے اندر، تکلیف کے اندر، پریشانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ الجھا دیتا ہے، بس یہ دنیا میں اس کو سزا مل گئی، اب قبر میں اس کو کوئی سزا نہیں، حشر میں اس کو کوئی سزا نہیں، اور جہنم میں اس کو اتارا نہیں جائے گا۔ اس کی اتنی سزا کہ وہ دنیا کے اندر بس اتنا گناہ تھا کہ یہیں پر اس کو سزا مل گئی۔ کچھ لوگوں کے گناہ اس سے زیادہ ہوتے ہیں، پھر ان کو دنیا میں بھی مصیبتوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور قبر میں بھی ان کے لیے عذابات کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ پھر حشر میں اس کے لیے معافی ہے اور جہنم سے اس کو خلاصی ہے، وہاں اس کو عذاب اور سزا کا سامنا نہیں کرنا ہوگا۔ تیسرا قسم وہ جن کے گناہ اور کرتوت اور بدعمالیاں اس قدر عروج پر ہے کہ دنیا میں سزا اور عذاب سے کافی نہیں، قبر میں رکھنے کے بعد سزا اور عذاب اس کے لیے کافی نہیں، پھر حشر کی ہولناک مناظر اس کے سامنے آئیں گے، پھر زمین تانبی کی طرح اور سورج ایک نیزے پر سر پر سوار ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدیہ، ظالم اپنے ہاتھ کو چباتا ہوا کھاتا چلا جائے گا، اس کو پتہ نہیں ہوگا، اپنے ہی پسینے پہ شرابور اور ڈوبا ہوا انسان ہوگا، نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا۔ جہنم کو اللہ تعالیٰ مجرموں کے سامنے قریب کر دیں گے،
تکاد تمیز من الغیظ، اور وہ جہنم پھٹنے کے قریب ہوگا۔ یہ سارے ہولناک سزائیں، عذاب اس کو حشر کے میدان میں سامنا کرنا ہوگا، لیکن آگے دوزخ اور جہنم سے اللہ تعالیٰ اس کو آزاد کر دیں گے۔ پھر ایک طبقہ ایسا کہ اس کے گناہ اور سزا اس قدر گھناؤنی بدعمالیوں عروج پر کہ دنیا میں سزا اس کے لیے کافی نہیں، موت کے بعد قبر میں رکھنے کے بعد سزائیں اور عذاب اس کے لیے کافی نہیں، حشر میں کافی نہیں، اس کو پھر جہنم میں رکھا جائے گا اور اس کو دھویا جائے گا، پھر جہنم سے وہ آزاد ہو کر صاف ستھرا ہو کر وہ پھر جنت پہ داخل ہوگا۔ مومن ہوتا ہے، خوش نصیب ہوتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر لکھا ہے جب مومن کی روح قبض کرنے کا وقت ہوتا ہے اور فرشتے آتے ہیں تو اس کو وہ گھر جو اللہ تعالیٰ نے جنت پہ بنایا ہوا ہوتا ہے اس کو دکھایا جاتا ہے، وہ اپنا محل دیکھ رہا ہوتا ہے اور خوشی اور ایک سرور محسوس کرتا ہے۔ اسی دوران فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، پھر اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ منکر نکیر کے سوالات پہ اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہے، سارے سوالات کے جوابات وہ دے دیتا ہے۔ پھر فرشتہ اس کے لیے جنتی لباس لاتے ہیں، جنت کی کھڑکیاں اس کے سامنے کھول دی جاتی ہیں، اور جنت کی کھڑکیاں کھول کر تا حد نگاہ جہاں تک اس کی نظر پہنچ رہی ہوتی ہے وہ سارے نظارے اور مشاہدے قبر کے سرانے بیٹھ کر وہ کر رہا ہوتا ہے، خوشی اور لذت محسوس کر رہا ہوتا ہے، یہ مومن قبر میں رکھنے کے بعد۔ لیکن کافر کی جب روح نکالی جاتی ہے، حدیث پاک کے اندر ہے اس کا وہ محل، وہ گھر جو جہنم میں دوزخ پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، وہ محل اپنا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا تو جہنم میں آگ کا ایندھن بنا ہوا ہے، اور اس وقت وہ کافر، فاسق، فجار وہ واویلا کرتا ہے، ہائے ہائے وائے، اور اسی دوران اس تکلیف کے مرحلے پر فرشتے اس کی روح قبض کر کے اس کو لے جاتے ہیں، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر 2 فرشتے آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، وہ سارے تینوں سوالوں کا کوئی جواب نہیں دیتا، پھر آگے سے وہ کہتا ہے مصیبت ہے مصیبت ہے۔ پھر جہنم کا فرشتہ اندھا، بعض روایت پہ بہرا فرشتہ اس پر مسلط کر دیا جاتا ہے، نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج اس میت کے ساتھ وہ برا حال پھر ہو رہا ہوتا ہے، جہنمی لباس اس کے لیے لایا جاتا ہے، پھر جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، پھر گرمی بڑھا دی جاتی ہے اور گرم ہوا چلا دی جاتی ہے۔ اتنا گھناؤنے اور عذابات سے، سزاؤں سے یہ شخص جو اللہ کا نافرمان، رسول اللہ کا نافرمان، یہاں پر قبر میں زندگی اس طرح بسر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ضبطہ قبر، جو قبر دباتی ہے، پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہے، یہ ہر شخص کو ہوگا، چاہے وہ کافر ہو یا مومن ہو۔ نبی علیہ السلام ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھانے کے لیے چل پڑے، اور ان کا جب جنازہ پڑھا کر نبی علیہ السلام چل رہے تھے تو پنجے کے بل نبی علیہ السلام چل رہے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے کسی نے پوچھ لیا آقا آپ اس طرح چل رہے ہیں پنجوں کے بل؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سعد کے جنازے پر اللہ کے نورانی فرشتے بھی آئے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 دن تک اللہ تعالیٰ کا عرش بھی رو رہا تھا سعد کے انتقال پر۔ پھر ان کو قبر میں رکھا گیا، رکھنے کے بعد قبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو قبر ابھی ہل رہی تھی یہ ضبطہ قبر ان کو ہو رہا تھا، قبر دباتی ہے چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کا سامنا ہر ایک نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ علماء نے فرمایا جس طرح آپ ایک ریسٹورنٹ میں جائیں گے، ہوٹل میں جائیں گے، چائے پئیں گے تو آپ کا بل 50 روپے بنے گا، آپ اس کے ساتھ مزید جو ہے پراٹھے منگوائیں گے تو 100 روپے کا ہو سکتا ہے بل بن جائے۔ یعنی جتنا آپ کھانے کے اندر لذتوں کو بڑھائیں گے اتنا آپ کا بل بھی زیادہ بنے گا۔ تو فرمایا جائز چیز ہے، جائز لذتوں کو آپ استعمال کر رہے ہیں، لیکن اس پر بھی آپ کو ہوٹل کے پاس اکاؤنٹ پہ پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی جائز لذتوں پر ضبطہ قبر فرمائیں گے۔
مومن کے قبر کو اللہ تعالیٰ یوں دبائیں گے۔ اور اس پر علماء نے فرمایا کہ مومن کے لیے جو ضبطہ قبر ہوگا وہ اس کے گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ہوگا اور ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ جیسے آپ کے سر پہ درد ہے، بیٹے کو کہا کہ میرا سر دبا دو، اب وہ بیٹا سر دبا رہا ہوتا ہے تو کتنا آرام مل رہا ہوتا ہے۔ پھر مزید آپ کہتے ہیں میرے پاؤں کو بھی دبا دو، بعض اوقات وہ پاؤں پہ چڑھ کے دبا رہا ہوتا ہے لیکن آپ کو مزہ آ رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مومن کو ضبطہ قبر جو ہوگا، قبر جو دبائے گی، وہ اس پر مومن کو راحت ملے گی اور اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ لیکن کافر کو جو ضبطہ قبر ہے، جس طرح حدیث میں آپ سنتے رہتے ہیں کہ قبر اس طرح دیوار جو ہے وہ دبائے گی کہ ان کی ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، ان کو یہ عذاب قبر ہوتا رہے گا۔ تو یہ گناہی اور وحشت ناک سزا اللہ تعالیٰ نے ذلت آمیز سزا جو ہے وہ کافروں کے لیے مقدر رکھی ہے۔ تو یہاں قبر سے نکلنے کے بعد حشر کا سامنا ہے اور حشر میں پھر ایک سوالات اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ ویسے تو کئی سارے سوالات آپ کسی سے سنیں گے کہ سب سے پہلے جو سوال ہوگا وہ نماز سے متعلق ہوگا، جس طرح مشہور حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال فرمائیں گے وہ نماز سے متعلق ہوگا۔ پھر آپ یہ بھی سنتے ہیں کسی سے، کوئی محدث کوئی عالم دین یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جو سوال کریں گے وہ ناحق قتل سے متعلق، کسی نے کسی کو قتل کیا اور ناحق قتل کیا، بغیر کسی جرم کے اس نے قتل کیا، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ سوال کریں گے۔ تو علماء نے دونوں حدیثوں کو تطبیق کی ہے اور یوں روایت کو اپنے انداز میں کہا ہے کہ دو قسم کی باتیں ہیں، ایک حقوق اللہ، ایک دوسرا حقوق العباد۔ حقوق اللہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اور حقوق العباد بندوں کے حقوق۔ اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں ان میں سب سے پہلے نماز سے متعلق سوال ہوگا، اور حقوق العباد جو بندوں سے متعلق سوالات ہیں اللہ تعالیٰ اس میں جو سب سے پہلا سوال کریں گے وہ ناحق قتل سے متعلق سوال کریں گے۔ اب کوئی سوال اور اشکال اور اعتراض باقی نہیں رہتا۔ تو قبر کے مرحلے کے بعد حشر کا مرحلہ ہے، جس طرح بتلایا کہ اے پرچہ پھر بی پرچہ، اے پرچے میں کامیاب تو بی کا پرچہ فل کرنا پڑے گا اور حل کرنا پڑے گا۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک استاد ہے اور وہ کلاس روم کے اندر داخل ہوتا ہے اور کلاس روم کے اندر سارے طلباء اور اسٹوڈنٹس کو کہتے ہیں کہ بھائی میں سوالات، امتحان کے سوالات تمہیں پہلے ہی بتا رہا ہوں، سوالات آؤٹ کر رہا ہوں، ان سوالات کے جوابات یاد کر لو۔ اب کچھ ان میں دو گروہ بن جائے، ایک طلباء کا گروپ وہ کہیں گے بھائی یہ سچ کہہ رہے ہیں استاد اور یہ قسم بھی کھا رہے ہیں، لہٰذا ہمیں سوال اور اس کے جوابات کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب وہ تیاری کے پیچھے لگ جاتے ہیں اسی دن سے جس دن استاد نے کہا۔ لیکن ایک طبقہ طلباء کا، اسٹوڈنٹ کا وہ بن جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی باتوں میں ہمیں کوئی اعتبار نہیں، یا اعتبار ہے تو ہم آگے آخری دنوں میں دیکھیں گے۔ اب وہ سوالات یاد نہیں کرتے، نہ جوابات کی انہیں کوئی فکر ہے۔ اسی طرح امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، وہ استاد محترم، وہ آئے اور آنے کے بعد اس کائنات پہ کلاس روم پہ سبق پڑھا کر گئے ہیں کہ قبر کے مرحلے پہ تمہیں اس سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا، پھر حشر کے میدان میں تمہیں سوالوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں تک کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تزول قدم عبد یوم القیامہ حتی یسأل عن مالہ فیما افناہ۔ فرمایا نبی علیہ السلام کہ کل قیامت کے دن کسی بندے کے قدم اس وقت تک نہیں ہلیں گے جب تک وہ ان 4 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ بعض روایت میں 5 سوالوں کا، یعنی عمر تم نے کہاں گزاری، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، تم نے عمر ہم نے دی تھی، وہ عمر تم نے کہاں گزاری۔ پھر سوال ہوگا جوانی ہم نے دی تھی عن شبابہ فیما ابلاہ، اس کو تم نے کہاں گلایا، کہاں لگایا، کہاں خرچ کیا۔ پھر مال سے متعلق 2 سوال ہوں گے،
مال کمایا کہاں سے؟ من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا اور کہاں پر تم نے اس کو خرچ کیا؟ فیما انفقہ۔ اور پانچواں سوال ہوگا تمہارا جو علم تمہیں تھا، جس کے بارے میں تمہیں معلومات ذرا برابر بھی تھی، تو تم نے اس پر کتنا عمل کیا؟ یہ 5 سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال فرمایا تمہیں ہم نے عمر دی تھی، تمہاری پیدائش ہوئی تھی، پھر تمہارا لڑکپن کی زندگی تھی، پھر جوانی کے عروج پر تم پہنچے تھے، پھر بڑھاپے کی دہلیز پر تم پہنچے تھے، تمہیں ہم نے 60 70 80 100 سال دیے، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزاری؟ اللہ کی اطاعت میں یا اللہ کی بغاوت پہ؟ اللہ کی عبادت میں یا اللہ سے نفرت میں؟ حدیث پاک کے اندر یہاں تک فرمایا لا تعتذروا اليوم، آج کے دن کسی کا عذر قبول نہیں ہوگا۔ ان کا عذر جن کو 60 سال زندگی ملی تھی، 60 سال زندگی ملی اور اس کے بعد وہ کوئی عذر پیش کرنا چاہے، اس کی عذر اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ بہت کچھ سیکھ سکتا تھا، بہت کچھ وہ علم حاصل کر سکتا تھا، اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو نماز کے بارے میں پتہ نہیں، مجھے تو روزے کے بارے میں پتہ نہیں۔ اب ہم اپنے آپ کو صرف دیکھیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب کتاب ہم کریں کہ ہمیں نماز سے متعلق کیا یہ بات معلوم ہے کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ 1 یا 2 باتیں ہمیں معلوم ہوگی، اس کے بعد ہمیں کچھ معلوم نہیں۔ یہ ہمارا علم یہاں تک بول رہا ہے، تو ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا حساب خود کریں کہ ہمیں نماز سے متعلق کتنے مسائل معلوم ہیں، اور نماز کس طرح بہترین سے بہترین ہو اس سے متعلق ہمیں کتنا معلوم ہے، ہم اپنا حساب خود کریں۔ تو یہ عمر کے بارے میں اللہ زندگی سے متعلق پوچھیں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وقت کے پیغمبر تو آئے تھے، وہ تو ساری صدیاں نہیں رہیں گے، وہ جانے کے بعد ان کے جانشین ہیں، صحابہ کرام ہیں، پھر تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ دین مجتہدین ہیں، محدثین ہیں، محققین ہیں، مفکرین ہیں، علماء ہیں، صلحاء ہیں، اولیاء ہیں، بزرگان دین ہیں۔ انہوں نے اپنے اپنے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی، تمہیں اللہ کی خوشخبری بشارت سنائی تھی، اللہ کی پکڑ اور نذیر سے، ڈراؤں سے، اللہ نے خوف سے تمہیں ڈرایا تھا، لیکن تم کس حد تک باز آئے، کس حد تک تم نے عمل کیا؟ فما للظالمین من نصیر، آج ایسے ظالم کافر انکار کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی مددگار اور کارساز نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے انہیں بچا سکے۔ تو عمر سے متعلق اس کے بعد ہی جو حدیث میں دوسرا سوال ہے وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی سے متعلق سوال ہوگا کہ اس کو تم نے کس راستے پہ خرچ کیا اور اس کو ضائع کیا۔ ایک سوال ہوتا ہے، عمر کی بات تو ہو گئی، عمر کے اندر ہی جوانی کا حصہ تو آتا ہے نا، لیکن اس کو الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جوانی کا وقت بہت قیمتی وقت ہے۔ جوانی کے وقت کے اندر اور اس دور کے اندر انسان کے اندر مختلف خواہشات اور نفسیات، دلدل گناہوں کے دروازے اس کے سامنے کھل کر آ جاتے ہیں۔ اب وہ ہر طرف اس کے لیے عیاشی کے راستے اور دروازے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے فرمائیں کہ شبابی ہی، جوانی کس وقت اور کس چوک پہ تم نے ضائع کیا، کس تخت پہ بیٹھ کر ہوٹل میں تم نے اپنے اس جوانی کو ضائع کیا، کس چوک و چوراہوں پہ بیٹھ کے تم نے اس جوانی کو ضائع کیا، کس بستر کی دہلیز میں بیٹھ کر، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر تم نے پب جی کھیل کر، راتوں کو تم نے گزار کر اس جوانی کو ضائع کیا۔ اس جوانی کی قیمت تم ادا نہ کر سکے، جبکہ یہ جوانی قیمت اتنا اللہ رب العزت کے ہاں پسندیدہ ہے کہ فرمایا اس میں اگر انسان ایک سجدہ کرتا ہے اور بڑھاپے کا 70 سجدہ اس ایک سجدے کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کو جوانی کی عبادت پر فخر ہے، اسی لیے تو وہ واضح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل ظلہ،
کہ قیامت کے دن اللہ کے سائے کے علاوہ کسی اور کا سایہ نہیں ہوگا. 7 بندوں پر اللہ تعالیٰ کا سایہ ہوگا. گرمی ہو، دھوپ ہو، جون جولائی کا مہینہ ہو، ہم باہر جا رہے ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی سایہ بان نظر آ جائے، کوئی سایہ دار درخت نظر آ جائے، اس کے نیچے بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لیں، سانس لے لیں، پسینہ اتار لیں. کتنا خوش ہوتے جب ٹھنڈک پر، سائے پر ہم بیٹھ جائیں. اور اس وقت جب سورج ایک نیزے پر ہوگا اور اتر جائے گا زمین کے قریب، اور اس وقت اللہ کے عرش میں جو سایہ ہوگا صرف 7 بندوں کے اوپر. ان میں فرمایا ایک وہ ہے وَالشَّابُ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جو اللہ کی عبادت میں جس نے اپنی جوانی کو گنوا دیا، اپنی جوانی کو لگا دیا. وہ بڑھاپا بھی بہت قیمتی ہے، جو جوانی سے لے کر بڑھاپے کی دہلیز میں اتر جاتا ہے عبادت کرتے کرتے، اطاعت کرتے کرتے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں جا کے اگر وہ عبادت نہ کر سکے تب بھی اس کے کھاتے پہ وہ عبادت اور ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ جان رہے دلوں کے حال کو، نیت کو، ارادے کو. اگر یہ جوانی میں ہوتا، طاقت میں ہوتا، عروج میں ہوتا، شباب میں ہوتا تو یہ عبادت کر لیتا. تو یہ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جوانی کا وقت، یہ تم نے اس جوانی کو کہاں پر ضائع کیا ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا. تیسرا فرمایا مال کو تم نے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا. مال سے متعلق 2 سوال ہیں. ایک تو کمانا بھی حلال طریقہ تھا یا حرام طریقہ تھا، پھر اگر حلال طریقے سے کمایا اس کو حلال جگہ میں بھی لگایا یا نہیں لگایا. ٹی وی، VCR فلم کے اڈے تو نہیں چلایا. بعض سمجھتے ہیں کہ یہ جو ویڈیو ہے، راڈ گیم ہے، اسنوکر ہے. اب ایک شخص کہنے لگا یہ میرا رزق ہے. یہ رزق نہیں ہے. کوئی سود کھیلنے والا وہ بھی کہتا ہے یہ میرا رزق ہے. حرام آمدنی ہے. یہاں تک کہ ٹی وی کا کام جو کر رہے ہیں، لوگوں کو ٹی وی بنا بنا کر، LCD بنا بنا کر دے رہے ہیں، وہ تو فلم دیکھیں گے، وہ تو یہی چیزیں دیکھیں گے. اس کی آمدنی بھی ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے. تو مال کہاں سے کمایا وہ جگہ بھی ہمیں دیکھنی ہوگی، وہ حلال طریقہ بھی تھا یا نہیں. علماء نے اتنی باریکیاں لکھی ہے. اگر ایک شخص کہیں ملازمت میں کام کرتا ہے اور اس کی 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، اب وہ بغیر کسی لاپرواہی کرتا ہے، جاتے ہوئے 1 گھنٹہ وہ ضائع کرتا ہے. اب وہ 7 گھنٹے وہاں لگا رہا ہے یا 6 گھنٹے لگا رہا ہے. اب یہ جو 2 گھنٹے روزانہ مار رہا ہے اپنی ڈیوٹی سے، فرمایا یہ 2 گھنٹے کی ڈیوٹی اور مزدوری جو یہ لے گا اس کے لیے حلال نہیں ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب یہ پیسے سے کھانا کھا رہا ہے، وہ کھانا بھی اس کے لیے حلال نہیں ہے. یہاں تک علماء نے فرمایا، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی صاحب مدث عالی نے فرمایا کہ اگر کوئی ڈیوٹی میں اپنا کام چھوڑ کے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، جبکہ اس کی یہ ڈیوٹی ہے، یہ کام اس وقت یہ کرنا ہے، کوئی آیا ملنے کے لیے کام ہے اس کا، لیکن وہ کام نہیں کر رہا، اس وقت وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے، یہ تلاوت بھی اس کے لیے حرام ہے. کیوں؟ جس ذمہ داری میں ڈیوٹی میں اس کو رکھا گیا ہے وہ ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ سر انجام نہیں دے رہا. آج دفتروں میں، آفسوں میں یہی تو سب کچھ ہو رہا ہے. جو ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ کو نہیں اپنایا جا رہا ہے. اب ایک سب رجسٹرار تھے، وہ کاغذوں میں دستخط کرنا، صرف چیک کرنا، اور کوئی کام نہیں تھا. آئیں گے جناب 10 بجے اور 11 سے 1 بجے سے پہلے 2 گھنٹے مشکل سے. یہ کون سی ڈیوٹی ہے؟ سورس لگایا ہوا ہے، بڑے لوگ ان کے ساتھ ہے، تو اس وجہ سے بس وہ جہاں 6 گھنٹہ ڈیوٹی کرنی ہے وہاں وہ 2 گھنٹہ ڈیوٹی کر کے رفو چکر ہو رہا ہے. یہ قیامت کا دن ایسا دن نہیں ہوگا. وہاں اللہ کی عدالت لگے گی، وہاں رشوت نہیں چلے گی، وہاں وکیل بھی کوئی نہیں ہوگا. اللہ کے سامنے اللہ ہی جج کی حیثیت میں ہوں گے اور کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. لیس بینہ و بین العبد ترجمان. حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا. یہ نہیں کہ اس کو انگریزی میں بات آتی ہے تو یہ انگریزی میں ترجمہ کر کے اللہ کو بتائے گا، اس کو کوئی اور زبان میں بات آتی ہے اللہ کو ترجمہ کر کے، اللہ کو ترجمے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ وہ عدالت ہے جہاں رشوت نہیں، جہاں سفارش بھی اس کی اجازت کے بغیر نہیں، جہاں پاور اور سورس نہیں، وہ اللہ کی عدالت ہے. دنیا میں تو انسان کسی نہ کسی کا سورس لگاتا ہے، پاور دکھاتا ہے، پارٹی اور سیاسی پارٹیوں کو سامنے لاتا ہے، پھر وہ رفو چکر ہو جاتا ہے.
اب آپ دیکھیں پولیس کا محکمہ کتنا بہترین محکمہ ہے اور ایک پاورفل ہے، لیکن آپ دیکھیں چند دن پہلے ہی ایسی خبریں نشر ہوئی ہیں جس میں ڈی ایس پی باقاعدہ ڈکیتی کے اندر ملوث نکلا، کئی کروڑ روپے لے کر فرار، لیکن گرفتار ہوا، آگے رفو، ان کو بھی پتہ ہے آگے ہمارا جج بیٹھا ہوا ہے، سائن کرے گا ہمارے حق پہ۔ یہاں تو انسان نکل جائے گا، کہیں نہ کہیں سے نکل جائے گا، لیکن آخرت اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے تاکہ سچوں اور بروں کا فیصلہ ہو سکے، تاکہ کھوٹ اور کھرا واضح ہو سکے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اعلان فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج مجرمین جو ہے وہ الگ کٹہرے میں کھڑا ہو جائے، وہ خود بخود ان کے پاؤں مجرمین کی فہرست میں اور صفوں میں خود بخود وہ لوگ چلے جائیں گے، چونکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ خود نامہ اعمال ان کے ہاتھ پہ دیں گے۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نامہ اعمال، ڈگری اور سرٹیفکیٹ خود پڑھو، تمہارا نفس، تمہارا ضمیر خود گواہی دے گا کہ تم کس پانی پر ہو اور کس کامیاب پر ہو۔ یہ پڑھنے کے بعد تو ان کو خود پتہ چل جائے گا، اور وہ لوگ خود اپنی صفیں الگ بنائیں گے، مجرمین الگ کھڑے ہوں گے، مسلمین الگ کھڑے ہوں گے، نیکوکار الگ ہوں گے، بدکار الگ کھڑے ہوں گے۔ تو عن مالی ہی، مال کے بارے میں سوال ہوگا، ملازمت کر رہے ہیں تو پوری ڈیوٹی دیں۔ اسی طریقے سے کوئی چھٹی لے رہا ہوتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ میں ایسے چھٹی نہیں لے سکتا، وہ کسی ڈاکٹر سے لکھوا کے سرٹیفکیٹ بنا کے آگے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے میرے کو چھٹی چاہیے، آگے چھٹی مل بھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی اس کے لیے گناہ ہے۔ جعلی سرٹیفکیٹ بنا رہا ہے، جھوٹ بول کر بنا رہا ہے، ایک تو جھوٹ کا وبال اور گناہ اس کے سر پر، پھر آگے وہ جو چھٹی لے رہا ہے وہ وبال اس کے سر پر، یعنی ایک گناہ کے لیے اس نے 3 دروازے کھول دیے۔ تو مال سے متعلق سوال ہوگا، اور مال کو تم نے کہاں پر خرچ کیا اس سے متعلق بھی سوال ہوگا۔ ہمارے اسلاف بزرگان دین ان کی زندگی پر قربان جائیں، تو آج تک آپ نے یہ دیکھا ہے اور سنا ہے کہ لوگ تنخواہوں کے لیے درخواستیں دیتے ہیں، اپلیکیشن لکھ کر دیتے ہیں کہ ہماری تنخواہیں، سیلری، وظیفہ بڑھائیں، لیکن ایسی زندگی اور ایسا کارنامہ اور سیرت کہ جہاں پر سیلری اور تنخواہ کم کرنے پر درخواستیں دی جا رہی ہیں۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ جب وہ دارالعلوم میں پڑھاتے تھے ہندوستان میں، وہاں دارالعلوم میں وہ پڑھانے کے ساتھ ساتھ اور کام بھی، نظامت وغیرہ بھی کرتے تھے، دفتری کام وغیرہ بھی، یعنی کئی ذمہ داریاں ان کے ساتھ تھیں۔ لیکن جیسے ہی بڑھاپا ان کے قریب آیا اور بڑھاپے کی دہلیز میں انہوں نے قدم رکھا، ضعف اور کمزوری آ گئی، اب صرف وہ درس کے حد تک، پڑھائی کے حد تک وہ رہے، آگے وہ مزید کام کاج نہ کر سکے، دفتری نظام کو نہ سنبھال سکے، تو انہوں نے فوراً خط لکھا مجلس شورا کو اور کہا کہ یہ میری درخواست ہے، میں پہلے جیسا کام نہیں کر سکتا، پہلے میں ناظم بھی تھا، میں دفتر کو بھی دیکھتا تھا، آفس کو بھی دیکھتا تھا، اب میں صرف پڑھانے کے حد تک ہوں بس، لہٰذا میری تنخواہ میں سے تنخواہ کچھ کم کر دو۔ 15 روپے ان کی سیلری تھی اس زمانے میں، 15 روپے، اور درخواست کیا دی گئی کہ میری تنخواہ میں سے کچھ تنخواہ کم کر دو۔ یہ وہی کر سکتے جن کے دل میں آخرت کا خوف ہو، فکر آخرت جن کے دل میں ہو، اور جن کو پتہ ہے کہ مال تم نے کہاں سے کمایا اور مال تم نے کہاں پر خرچ کیا۔ اور اس کے بعد علم سے متعلق سوال ہوگا کہ تم نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ آج علم نہیں بتایا جاتا، جمعے میں ویسی 2 رکعت نماز پڑھا کر رفو چکر، پورا محلہ امڑ آتا ہے، اور وہ لوگ بھی اسی لیے آتے ہیں جاتے ہیں تاکہ ان کو دین کی بات کی ہوا تک نہ لگے اور نہ عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ کل قیامت کے دن اللہ پوچھے تو ہم بول سکیں ہمیں تو علم ہی نہیں تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ بھی ہوگا، کیا تمہیں ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا، بتانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جس طرح قرآن پاک کی میں نے آیت پڑھی، اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا تمہیں کوئی ڈرانے والا بھی نہیں آیا تھا؟ تو یہ تو سوال ہوگا، ہم نے کتنا علم حاصل کیا تھا؟ تو علم سے متعلق سوال ہوگا، اور علم جس کے بارے میں جس کو، یہاں تک کہ دکاندار ہے تو دکان کے اسلوب کو، شریعت اور فقہ اور مسائل کو سمجھ کر وہ دکانداری کرے، پھر دودھ والا ہے وہ دودھ کو بھی دیکھ کر ملاوٹ، بالکل اپنے آپ کو ملاوٹ سے پاک رکھے۔ اب تو دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ ملایا جاتا ہے۔ ایک بڑے عالم وہ کہنے لگے
کہ بھائی پانی ملا دو بھلے اللہ کی نعمت ہے، لیکن کیمیکل زہریلا وہ مت ملانا۔ پانی بھلے مل رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، پانی بھی اللہ کی نعمت ہے، گزارا کر لیں گے، لیکن جو تم دودھ کے اندر یعنی دودھ کیمیکل کے ذریعے، زہریلا کیمیکل کے ذریعے تم بنا رہے ہو، یہ نہیں کرنا۔ اور ایک گاؤں پہ تو باقاعدہ یہاں تک لکھا ہے، واقعہ آیا ہے کہ وہ دودھ والا دودھ دے کر کسی عالم دین کے گھر پہ چلا گیا، تو جیسے انہوں نے وہ جو مشکیزہ بوتل وغیرہ میں وہ لوگ برنی وغیرہ میں لیتے ہیں دودھ، اب اس کے اندر دیکھا تو اس کے اندر مچھلی ہے، دودھ کے اندر مچھلی۔ تو تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ دودھ والا جب آتا ہے، درمیان پہ ایک بہت بڑا نہر پڑتا ہے، وہ نہر سے پانی اس دودھ کے اندر ملاتا ہے، ہو سکتا ہے اسی پانی کے اندر مچھلی آ گئی اور اس دودھ کے اندر وہ مچھلی بیٹھی ہے اور وہ مچھلی ان کے مقدر آ گئی۔ تو اس عالم دین نے کہا چلو ٹھیک ہے، مچھلی آئی ہے پتھرا، شکر ہے کہیں ایسا نہ ہو وہ مینڈک آ جاتا ہے اس کے اندر، وہ تو ہمارے اس میں ہے ہی نہیں۔ وہ جو انجینئر مرزا علی ہے، ایک جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بکواسات کر رہا ہے، ہمارے نوجوان جو اسکول کالج سے وابستہ ہے وہ اس کو بڑے قریب سے سن رہے ہوتے ہیں، بڑے قریب سے، اور سمجھ رہے ہوتے ہیں بڑا انجینئر ہے۔ بھائی انجینئر ہے، آپ اسے بلاؤ، دروازہ ٹھیک کروانا ہے، یہ دروازہ مجھے لگانا ہے، دروازہ مجھے بنانا ہے، چھت مجھے اس طرح بنانی ہے، وہ آپ اس کو اس لیول کے لیے بلائیں نا۔ انجینئر کا تو کام یہی ہوتا ہے۔ اب یہ تو نہیں کہ وہ دین کے مسئلے بتائے، اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، توحید کی گستاخی وہ کر رہا ہے، رسول اللہ کی گستاخی کر رہا ہے، صحابہ و اہل بیت کی گستاخی وہ کر رہا ہے، ہر بات پہ کیچڑ نکالتا ہے، علماء کرام پر وہ باتیں کر رہا ہے۔ بس قرآن خود پڑھو، کہتے ہیں قرآن خود پڑھو، اور بغیر ترجمے کے پڑھنا معاذ اللہ ایسا ہے جیسے فوج کتابیں کوئی پڑھ رہا ہے، یہ اس کی باتیں ہیں، خود قرآن پڑھ ہی نہیں سکتا۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس پر باتیں کر رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عین نہیں نکالتا۔ امام شریم پر باتیں کر رہا ہے کہ وہ شریم کو تلاوت نہیں آتی، اس طرح، اور جبکہ اس کی اپنی ویڈیو آپ دیکھیں جو اس کے اندر ایک قرآن پاک کی تلاوت وہ صحیح نہیں کر سکا۔ ابھی اس نے 2-4 صورتیں یاد کر لی اور بس جگہ جگہ سے پڑھ کر آپ کو بھی ورگلائے گا کہ مجھے تو قرآن پاک کی تلاوت آتی ہے۔ کیڑے نکالنا، ایسے لوگ ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث کو علماء سے نہیں پڑھتے ہیں، بس گھر پہ اردو کی کتابیں چھاپ کر رکھے ہوتے ہیں اور اسی کتاب کو مطالعہ کرتے علماء اور مفتیان سے ٹکر لیتے ہیں، پھر ان کا حشر وہی ہوگا جو پچھلے دوروں میں جو اللہ تعالیٰ نے ہلاکو خان چنگیز خانوں کا کیا ہے۔ وہ انجینئر مرزا علی سے جب کسی نے پوچھا فلسطین سے جہاد سے متعلق آگے کیڑے کس طرح نکالنا، وہ آپ دیکھیں، فلسطینیوں کو کیا ضرورت تھی اسرائیلیوں سے پنگا لیتے، انہیں کیا پتہ اسرائیلی کس میدان کے لوگ ہیں، اگر 100 خالد بن ولید بھی آ جائے تب بھی اسرائیلیوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ابھی خالد بن ولید کی کیا بات ہے، یہ بلا وجہ صحابہ کرام کا نام لیتا ہے، بلا وجہ۔ یہاں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا نام لینے کی کیا ضرورت تھی؟ پیچھے اگر دیکھ رہے ہیں اسرائیل کا باپ امریکہ ہے، اور امریکہ بھی 20 سال افغانستان پہ طالبان سے پٹ کے باہر نکلا ہے، ذلیل اور رسوا ہو کر نکلا ہے، اور وہ ذلت چھپائے گا کیسے؟ اس نے میرے اور آپ کو کرونا کے نام پہ یہاں پر چھپا کے رکھا، کرونا ہے کرونا ہے، گھروں سے باہر نہ نکالیں، میت کو ہاتھ نہ لگائیں، یہ سب مجھے آپ کو 2 سال تک اس ڈرامے کے پیچھے لگا کے رکھا تاکہ اس کی ذلت اور رسوائی پوری دنیا پر آشکارا نہ ہو سکے۔ لیکن جب تک انشاءاللہ ممبر پہ بیٹھیں تو کفر اور باطل کے ہر سازش کو بے نقاب انشاءاللہ کریں گے، یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ بات سمجھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے ایسی بات ہوا جاء الحق وزهق الباطل، جاء الحق وزهق الباطل، اللہ قرآن میں کہہ رہا حق آتا ہے باطل بھاگ جاتا ہے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے دین حق دے کر پیغمبر اسلام کو 4 دھانگے عالم میں پھیلایا اور پہنچایا تاکہ دین حق تمام باطلان مذاہب پر غالب رہے، معبودان باطلہ پر غالب رہے۔ اللہ یہ دین بھی وہ دین بھی چل جائے، یہ ملت بھی نہیں، وہ نہیں چلے گا، کھوٹا کھرا الگ الگ ہونا ہے، کھوشا گندم الگ الگ ہونا ہے، کوئی بھی عقل مند گندم کو کھوشے کو ایک ہی ہانڈی میں ہانکے گا نہیں، پکائے گا نہیں، الگ الگ کرے گا تاکہ مزہ دوبالا ہو۔ گندم انسان کھائیں گے، عقل مند لوگ کھائیں گے، اور کھوشا جو ہے وہ خش و خاشات وہ جانوروں کو کھلائیں گے، وہ جانوروں کے لیے۔
تو یہاں انجینئر اس طرح اپنی خباثت نکال رہا ہے۔ اسرائیل جس کا باپ امریکہ ہے اور ناجائز اولاد ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیان کے اندر خود کہا ہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے، اور وہ امریکہ پٹ کے نکلا ہے تو اسرائیل فلسطینیوں کو کیا کر سکے گا۔ اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ایسے مسلمان بنے ہوئے اپنے آپ کو کلمہ گو کہتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں۔ خالد بن ولید، صحابہ کرام مسجد میں بیٹھے ہوئے مشورہ کر رہے ہیں، رومیوں کے ساتھ ٹکر لینا ہے، رومیوں کو دن میں تارے دکھانے، مشورہ ہو گیا ہے۔ 60,000 صحابہ کرام جو جنگجو ہے، جانباز ہے، ان کو تیار کیا۔ اچانک خالد بن ولید داخل ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہوں نے کہا کہ کیا مشورہ چل رہا ہے؟ کہا مشورہ ہو گیا ہے۔ کس پر؟ رومیوں سے جنگ ہے، عیسائیوں سے، صلیبیوں سے۔ کہا اچھا کیا صورتحال نکلی؟ کہا 60,000 صحابہ جو جنگجو ہیں ان کو بھیجیں گے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 60,000 رہنے دو، میں اکیلا جاتا ہوں، اکیلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تکبر تو نہیں؟ کہا تکبر کی چیز کی؟ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ مومن کی مثال زندہ کسی اور کافر کی مثال مردہ کسی ہے؟ خالد بن ولید تو وہ ہے جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا سیف من سیوف اللہ، خالد تم اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہو۔ خالد نے فرمایا جس طرح اللہ کی تلوار کو کوئی توڑ نہیں سکتا، مجھے کوئی شہید نہیں کر سکتا۔ 165 یا 35 جنگوں پہ شامل ہونے والا دنیا سے جا رہا ہے تو بستر پہ رو رہا ہے۔ کسی نے کہا خالد موت سے ڈر رہو؟ کہا نہیں، جس موت کو میں گلے لگانے کے لیے میدانوں پہ اور تلواروں کے سائے پہ، نیزوں کے سامنے میں گھوما کرتا تھا، وہ موت اور شہادت کی موت مجھے آ نہیں رہی، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچڑ اچھال رہا ہے اس طرح کی باتیں کر کے۔ اور پھر مزید صحابہ کرام اہل بیت اعظام، کبھی کہتا ہے کہ موسیٰ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی جنگ ہوئی ہے، اگر آپ ہوتے تو اس وقت کس کے ساتھ ہوتے؟ تو فوراً کہنے لگا میں علی کے ساتھ ہوتا، علی اور معاویہ کے خلاف میں تلوار اٹھاتا۔ بھائی دونوں طرف صحابی رسول ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن پر نبی علیہ السلام نے کئی مرتبہ دعائیں دی ہیں، کئی مرتبہ بشارتیں، خوشخبریاں دی ہیں، اور نبی علیہ السلام نے برادر نسبتی انہیں بنایا ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کے سالہ ہیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام رملہ، ام حبیبہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں ہے، بیوی محترمہ ہے، ان کا مقام پوری امت کی ماں ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا بھائی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں تقابل کر رہا ہے کہ میں ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتا، اس کے خلاف تلوار اٹھاتا۔ اس طرح کی غلاظت ہے وہ نکال رہا ہے، اور نام ہے انجینئر مرزا علی، انجینئر۔ تو ہم نے کہا وہ انجینئر ہے، لوگ پتہ نہیں کس طریقے سے ان کی باتیں سنتے اور لیتے، باقاعدہ دین کے اندر کیچڑ نکالنے کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں۔ بھائی اگر کوئی گھر پہ بیٹھ کر ڈاکٹری کرتا ہے، کتابیں لے کر آتا ہے، پڑھ کے وہ کلینک کھولتا ہے، ہاسپٹل کھولتا ہے، اب آپ اس کے پاس علاج کے لیے جائیں گے؟ معدہ میں تکلیف ہے، آپریشن کر دو، تو اس سے بہتر ہے موچی والے کے پاس چل جاؤ، اس کے پاس بڑی سوئی انجیکشن ہے، وہ فوراً اس سے نکال کر معدہ ہی باہر نکال دے گا۔ تو جو جس فیلڈ کے لیے وہ اس فیلڈ میں رہے۔ قرآن کریم کہتا ہے خود پڑھے، حدیث پاک کے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ نبی نے یہ نہیں فرمایا قرآن پڑھے دوسرے کو پڑھائے، پہلے سیکھنے کا مادہ ہے۔ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2.5 سال میں انہوں سورہ بقرہ 2.5 پارہ ہے، 2.5 سال لگایا انہوں نے۔ بعض جگہوں میں نے دیکھا کہ 10 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کو سمجھنے کے لیے۔ اب ایسے لنگ دڑنگ فقیر ہوتے قرآن کریم کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہم بھی تو سمجھ سکتے ہیں۔ وہ سمجھ کے آ رہا سورہ فیل، اب رہا لشکر کا واقعہ سنا رہا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ واقعہ سمجھنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے بہت آسان ہے، آپ موسیٰ علیہ السلام کے تذکرے کریں، فرعون لعنت اللہ کے تذکرے، لیکن جب احکام حیض و نفاس کے آئیں گے پھر وہ بیان کرو، پھر طلاق کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، پھر جائیداد کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، میراث کے مسئلے آئیں گے وہ بیان کرو، پھر پتہ چل جائے گا بیٹا ہے، بیٹی ہے، پوتا ہے، پوتی ہے، ان کو کس طرح میراث تقسیم کریں گے، آپ ذرا کر کے دکھائیں۔ تو یہ واقعات کے حد تک تو قرآن پڑھنے کے حد تک، لیکن سمجھنے کے لیے پوری زندگی آپ لگا دیں گے تب بھی کم ہے، پوری زندگی۔
تو قرآن خود پڑھنا، لیکن اس کو ترجمے کے ساتھ اگر آپ پڑھ لیں تو کوشش ہو کسی استاد سے اس کا سبق حاصل کریں، علم اور علماء کی قدر دل میں بٹھائیں۔ ایسے ناسور قسم کے لوگ جو گستاخ خدا، گستاخ توحید، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اہل بیت، گستاخ دین، گستاخ علماء، گستاخ قرآن و حدیث، وہ لوگ بیٹھ کر ایسے لنگ دڑنگ فقیر بنے ہوئے، اور ہمارے نوجوان طبقہ بالخصوص کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھنے والے ہیں وہ ان کے بیانات سے بڑے مستفیض ہو رہے ہیں، علماء پر کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ یہی اسی لیے تو فرمایا علم کے بارے میں تمہارا سوال ہوگا۔ حدیث میں یہاں تک فرمایا من سئل عن علمی، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس سے کسی مسئلے سے متعلق پوچھا جائے، من سئل عن علم فعلمہ، اور وہ مسئلہ جانتا بھی ہو اس کے باوجود فکتمہ، اس کو چھپاتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت کے دن الجم بلجام من النار، جہنم کا لغام ڈال کر اللہ اس کو جہنم میں گھسیٹیں گے کہ تمہیں دین کا مسئلہ پتہ تھا کیوں نہیں بتایا؟ اب آپ بتائیں، دین کا مسئلہ علماء کو پتہ ہے نا، اسی لیے تو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تمہیں مسئلہ معلوم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو، اہل علم سے پوچھو۔ اسی لیے تو سورہ فاتحہ میں ہم دعا کرتے صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پہ چلا جن پر آپ کا انعام ہوا ہے، جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ تو یہ علم، اس سے متعلق اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن سوال کریں گے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری ہو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت عبدالرحمن بن ابی نعم رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے آیا اور اس سے پوچھا اور کہا کہ اگر آپ کو پتہ چل جائے آج آپ دنیا سے چلے جائیں گے یا کل چلے جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو کر رہا ہوں وہی کروں گا، ابھی جو کر رہا ہوں، یعنی ان کی تیاری ہی چل رہی ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ ہو، یعنی اپنا حساب کتاب خود کر لو، کل قیامت کے دن ایسا نہ ہو تمہارا حساب کتاب کیا جائے۔ اور حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی من نوقش الحساب عذب، جس کا حساب کتاب لے لیا گیا وہ عذاب کے لیے تیار رہے۔ اگر اللہ نے پوچھ لیا یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا تھا، تو وہ اپنا عذاب کے لیے تیار رہے۔ تو موت سے پہلے موت کی تیاری ہو، اور موت کی تیاری یہی ہے کہ ہم سابقہ زندگی سے توبہ کریں، اور آگے کی زندگی میں ہم آج سے ہی نیکی کا ارادہ جذبے کے ساتھ رکھیں، اور جن کے حقوق ہمارے ذمے ہیں ان کے حقوق کو ادا کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی دولت نصیب فرمائے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين